السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور دو انتہائی سینئر ڈاکٹرز ہمارے درمیان موجود ہیں اس وقت. ڈاکٹر سمیع ممتاز کی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ENT اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر شعیب YDA پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. اور اب صورتحال یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ پیشنٹس کا نمبر ایک دم سے بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ جیسا الیکشن رزلٹس آ رہے ہوتے ہیں نا، تقریباً اس آ رہا ہے کہ DG خان میں اتنے مل گئے جی، اور فلاں جگہ اتنے مل گئے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کو ابھی بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو سبسائڈ کیا جا سکتا ہے. اس کا فوری طور پہ علاج کوئی نہیں، اور پاکستان ایک ہیلتھ سروسز میں تو بہت لیک کرتا ہے. یعنی اس کی بیسک چیز جو ہے، وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ ہمارے پاس اتنی تعداد میں ہی نہیں ہے، نہ پھر آپریٹ کرنے والے اینستھیٹسٹس ہیں ہمارے پاس اتنے کہ وینٹیلیٹرز کو اتنی تعداد میں آپریٹ بھی کیا جائے. تو اس میں کئی چیزیں ہیں جو کرنی پڑیں گی. لیکن اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز نے اعلان کیا ہے کہ وہ جی علاج نہیں کر رہے اس پہ وائرس کے پیشنٹس کا. اس کی کیا وجہ ہے یہ تو ہمیں YDA والے خود بتائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بٹ سب سے پہلے بتائیں شعیب صاحب، کیا مسئلہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر تقریباً 15 دسمبر سے یہ گلوبل ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے. آج 3 ماہ سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے. گورنمنٹ نے کوئی میعر نہیں لی. آپ لوگ بھی، میڈیا والے بھی کہہ رہے تھے، سب پوری دنیا چیخ رہی تھی کہ چائنا میں آ چکا ہے، پاکستان میں آئے گا لاسٹ میں. اب گورنمنٹ سے صرف یہ بھی نہیں ہو رہا کہ وہ جو باؤنڈریز ہیں جہاں سے زائرین آ رہے ہیں ان کو ہی بند کر دے. زائرین تقریباً 1700 کل جو منتقل ہوئے ہیں، کچھ DG خان میں، کچھ سکردو میں، کچھ اب پیمز اسلام آباد میں لائے جا رہے ہیں. سر ان کی وجہ سے جو ہے نا، یہ پیشنٹ کا بہاؤ اب تیزی سے پھیلنے لگ گیا ہے. آج تقریباً 200 کیسز کنفرم ہو گئے ہیں، جس میں سے تقریباً 10 سے 12 کیسز DG خان میں اس ٹائم ایڈمٹ ہیں. سندھ میں کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے. پنجاب میں جو سسپیکٹڈ کیسز تھے ان میں سے 2 آج ایکسپائر بھی ہو چکے ہیں، جس میں سے ایک فیمیل جن کا کل سیکشن ہوا ہے، گائنی کی پیشنٹ تھی، وہ ایکسپائر ہو چکی ہیں. اور ان کی ڈیوٹی پہ جو معمور تھی ہماری فیمیلز ڈاکٹرز جنہوں نے ان کا سیکشن کیا، ڈاکٹر قرۃ العین، اس ٹائم وہ کوارنٹین میں ہیں. اور جو علامات اس جو ہیں وہ ساری ان میں پائی جا رہی ہیں، ان کا ٹیسٹ بھی بھیج دیا گیا ہے. 2 مزید ڈاکٹرز جو ہیں ان کو اب گھر سے بلایا گیا ہے کہ ان میں بھی یہ علامات پائی جا رہی ہیں. دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو آج ایک کرونک لیور ڈیزیز کا پیشنٹ ایکسپائر ہوا ہے، وہ بھی آئسولیشن میں تھا اور وہ تقریباً 10 دن سے آئسولیشن میں ایڈمٹ تھا. تو ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا سیمپل ہم نے نہیں بھیجا یا بھیجنے والے ہیں، اور اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے آج وہ ایک باکس میں واپس بھجوا دی گئی ہے. سر صورتحال یہ ہے کہ اب جو ہمارے 3 ڈاکٹرز افیکٹ ہو گئے ہیں، صرف کل کی صورتحال میں آپ دیکھ لیں، اب مزید ہم ڈاکٹرز افیکٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ٹریٹمنٹ کس نے کرنی ہے؟ سر ہم نے وہ سروسز وڈرا کی ہیں جو انٹرنیشنلی اس ٹائم سیزڈ ہیں، پوری دنیا میں سیزڈ ہیں. کہیں پہ کوئی آؤٹ ڈور پیشنٹ نہیں دیکھے جا رہے، کہیں پہ جو بھی پیشنٹس ہیں صرف ایمرجنسی میں دیکھے جا رہے ہیں، کہیں الیکٹیو سروسز مہیا نہیں کی جا رہی. الیکٹیو سرجری سر وہ ہوتی ہیں ہرنیا یا کوئی ایسی سرجریز کڈنی سٹونز کی جو کہ بعد میں بھی پوسٹ پون کے بعد بھی کی جا سکتی ہیں. اب سب صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہے میز لے چاہے جو بھی کرے، وہ اس کا گورنمنٹ کا ہیڈ ایک ہے. ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو سیو کرنا ہے، جس کی ایز اے یونین ہم پہ بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور ہم اس کو ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آج ہم نے دوبارہ تمام ڈاکٹر سے رابطہ بھی کیا ہے. اس صورتحال سے لوگ اتنے خائف ہیں کہ کچھ لوگ، ہماری ایون کے نرسز بھی ریزائن دینا چاہ رہی ہیں کہ ہم اس صورتحال میں کام ہی نہیں کر رہے. کل سے یہ نرسز سے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی لے رہے ہیں، آئسولیشن کے اندر ان سے ڈیوٹی لی جا رہی ہے اور نرسز کو دوبارہ گھر بھیجا جا رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ جو ڈیوٹی پہ معمول نرسیں ہیں، اگر خدا نخواستہ ان میں یہ وائرس چلا گیا تو وہ تو اپنے گھر والوں کو بھی افیکٹ کریں گی. اس کے لیے میز یہ ہیں، ہم تمام ہیلتھ جو بھی ان کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کو 12 بار یاد دلا چکے ہیں. ابھی بھی آج بھی پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کے لیے علیحدہ وہاں پہ کوارنٹائن نہیں بنایا جاتا، کچھ کمرے مختص کر دیں، اور جو پیشنٹس ہیں وہ ہاسپٹل سے خدا رہا نکالیں، ان کو کسی ایسی جگہ پہ کہیں جہاں پہ کمرے ہوں. جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں وہ میرے خیال میں والنٹریلی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اگر گورنمنٹ ان سے ریکویسٹ کرے. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے سر، 882 وینٹیلیٹرز ہیں، جس میں سے 200 وینٹیلیٹرز خراب ہیں، اور WHO کی ریکمنڈیشن تو 3 مہینے سے ابھی تک ان کو ٹھیک نہیں کرا سکے تھے؟ سر ٹھیک کیا کرانا ہے، اس کی جو مرمت کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں نکال سکا سیکریٹریٹ آج. کیوں؟ سر بس پرائیورٹی اسٹیج ہے نا، یہ تو MTI لے کے آنا چاہ رہے ہیں، جو سرکاری اسپتال ہیں ان کو بھی بیچنا چاہ رہے ہیں. میرا مقصد ان کا کچھ اور ہے.
کارپوریٹ باڈیز بنانا چاہ رہے ہیں. اب ایک ایمرجنسی آئی ہوئی ہے, گلوبل ایمرجنسی کے دوران میں آپ ان کی حرکتیں چیک کریں کہ یہ وہ نوشیروان برقی کے نوٹس پہ ہاسپٹل جو موجود ہیں, جو ورکنگ کر رہے ہیں, ان کے لوگوں کا فیوچر خراب کر رہے ہیں, وہ انسیکیورٹی میں ہیں. اب یہ آج جو ہم نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو حمیل لطیف ہاسپٹل ہے, فاطمہ میموریل ہاسپٹل ہے, نیشنل ڈیفنس ہاسپٹل ہے, جہاں پہ آئی سی یوز کے ساتھ وینٹیلیٹرز کی سہولت مہیا ہے, ان سے ریکویسٹ کر لیں کہ وہ آپ کو لاہور کے اندر قریباً 1.5 کروڑ کی آبادی ہے, 6 بڑے ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں جہاں پہ آپ کے پاس وینٹیلیٹر کی مکرم جو تعداد ہے وہ موجود نہیں ہے, تو آپ ان ہاسپٹل سے ریکویسٹ کریں, ان کو نیشنلائز کر لیں, 1 منتھ کے لیے کر لیں, 10 اپریل تک کر لیں, تاکہ جو پیشنٹ سفر کر رہے ہیں کم از کم ان کو. کل جو گائنی والی پیشنٹ پریگننٹ لیڈی تھی وہ وینٹیلیٹ کی گئی ہے, آج وہ ایکسپائر ہو گئی ہے, اور سر اس کو وینٹیلیٹ ہونا چاہیے تھا 3 دن پہلے جب اس میں یہ علامات RDS کی سمٹمز آنا شروع ہوئی تھی. اس ٹائم پہ وینٹیلیٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ مقصد ہی فوت ہو چکا ہوتا ہے. جو پیشنٹ مطلب 99% برین ڈیتھ ہو چکی ہے, اس کے بعد اس کا چارہ کاری کوئی نہیں ہے. تو جو 2 مشتبہ مریض ہیں, پہلے عوام کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے کہ وہ واقعی پیشنٹ تھے یا نہیں, کہ ان کے سیمپلز آپ اتنے دنوں میں بھجوا کیوں نہیں سکے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی سروسز جو گورنمنٹ کو وڈرا کروانی چاہیے تھی وہ ہم نے خود وڈرا کر لی ہیں. اب گورنمنٹ ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ آپ جو ایمرجنسی میں آپ کے ڈاکٹرز خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کو بھی کٹس مہیا نہیں کی جا رہی. آج وہ مسرت جمشید چیمہ ہیں, ترجمان ہیں, وہ صبح ایک پروگرام میں وہ اس چیز بات پہ سیکھ پاتی کہ ہم نے 50 کٹس دے دی ہیں, پیشنٹ تو ایک ہے. ان کو خدارا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جتنے ڈاکٹرز ہیں جو ڈیوٹی پہ معمور ہیں ان کو کٹس چاہیے, نہ کہ وہ ایک ڈاکٹر نے تو ڈیوٹی نہیں کرنی. پیشنٹ تو کوئی بھی آ سکتا ہے, کوئی یہاں پہ کنفرم تو نہیں ہے کہ وہ جو گھر میں پیشنٹس آ رہے ہیں ان کو کورونا ہے یا نہیں ہے. تو ان کو مطلب ہے کہ ابھی تک اس چیز کی ایجوکیشن ہی نہیں ہے کہ ہم نے میت کیا لینی. دوسری بات یہ کہ سر ڈسپوزیبل کٹس ہوتی ہیں, جو کٹ آپ نے استعمال کی وہ یوز لیس ہو گئی ہے, وہی کٹس یہ دوسرے ڈاکٹر کو دوسری ٹائم ڈیوٹی میں پہنا دیتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ اس چیز سے تو یہ انفیکشن مزید پھیلے گی. کوارنٹائن کرنے کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا جب ڈاکٹر ہی انفیکشن لے کے دوسرے پیشنٹس کے پاس جا رہے ہیں. تو سر ان کے لیے یہ ہے کہ ایک آگاہی سیل جو ہے وہ ان کی ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی قائم ہونا چاہیے, جو ان کو بتائے کہ آپ نے میز کیا لینی ہے. دونوں سیکٹریز کی بھی میرے خیال میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے, پراپر ایجوکیشن, اور سیکھنے سے میرے خیال میں کسی کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا. ان کو سیکھنا چاہیے, اسپیشلسٹ بلائیں, انفیکشس ڈیزیز, کمیونیکیبل ڈیزیزز کے جو ماہرین موجود ہیں, اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں. ابھی تک انہوں نے کوئی میٹنگ نہیں بلائی. ایک میٹنگ بلائیں, پراپر میٹنگ بلائیں. ڈینگی پہ شہباز شریف ڈیلی صبح 6:30 بجے میٹنگ شروع کر دیتے تھے, 2 بجے تک میٹنگ ہوتی تھی پروفیسر فیصل مسعود کی سربراہی میں. ہم اس فوکل ٹیم کا حصہ تھے, لیکن ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں عثمان گلزار صاحب نے کوئی میٹنگ نہیں بلائی, کہیں پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. عمران خان کا کوئی ابھی تک کسی ہیلتھ کے اجلاس کی انہوں نے صدارت نہیں کی. کوئی ہیلتھ جو ہے سیکیورٹی, ہیلتھ انشورنس, جو ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, خدا نخواستہ اس وبا کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کے لیے, ان کے گھر والوں کے لیے کیا انشورنس ہے, اس کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا. تو آنے والے دنوں میں اگر یہ وبا پھیلتی ہے اور اس طرح ڈاکٹرز بیچارے اپنی لائف کی وجہ سے ہاسپٹل میں ڈیوٹی نہیں کر پاتے, تو آپ سوچ سکتے ہیں خدا نخواستہ یہ تعداد صرف لاہور کے اندر 40 لاکھ تک پہنچ جائے گی. سمیع صاحب. جی مبشر صاحب, دیکھیں ایک دنیا میں اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے. سب سے پہلے انٹری پوائنٹس کو انشور کریں کہ جو آ گئے وہ تو آ گئے, وہاں سے مزید. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ چائنا میں ہمارے جو بچے تھے وہ بیچارے روتے رہے, تڑپتے رہے, ان کو تو اب لائی نہیں کہ انفیکشن آ جائے گا, تو یہ ایران کا بارڈر کھولنے کی کس کو ضرورت پڑی ہے؟ اب یہ تو جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس پوری عوام, پاکستانی عوام کو انہوں نے ایک اذیت میں مبتلا کر دی ہے. دوسری چیز, عوام میں آگاہی. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے. اب دو چیزیں ہیں, ایک ماسک اور ایک ہاتھ صاف کرنے کا. کہاں سے لوں گا؟ چلیں, کہاں مل رہا ہے اس وقت ماسک؟ سارے ماسک بلیک ہو رہے ہیں. دیکھیں میرا مطلب ہے کہ یہ تو حالت ہے آپ کی فارمیسیز کی. مبشر صاحب یعنی 2 نمبر فارمیسیز, 2 نمبر مینوفیکچررز, 2 نمبر اپنا ڈیل کرنے حکومت کو چاہیے کہ اب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ حکومت کے لوگوں نے کچھ
मास्क बाहर वो तो मैंने एक्सपोर्ट सुना है FIA ने खत लिखा था, FIA को शायद रोक दिया गया सर खत क्या लिखने अब का वो FIA उस पर शायद तहकीक नहीं कर रही। देखें बहरहाल, लेकिन जो मैन्युफैक्चर लोकल हो रही हैं चीज़ें उनको इंश्योर करें कि लोगों में जो कीमत है उस पे सप्लाई किया जाए। एक तो ये चीज़ है जी। दूसरे, हाथ धोने के लिए लोगों को मिल नहीं रहा, लोग परेशान हाथ फेर रहे हैं। एक तो ये चीज़, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट, जिन लोगों को बीमारी लग गई उनका इलाज किस तरह होगा। जैसे शुएब ने बताया, मेरा ख़्याल है कि हमारी हुकूमत थोड़ी सी इसमें पीछे रह गई इंतज़ामात में। मुझे नहीं पता, प्रॉपर इंतज़ामात अब तक मुकम्मल हो जाने चाहिए थे। 3 महीने का टाइम 3 था, 3 महीने महीने से शोर मचा रहे हैं। बहुत टाइम होता है मेरा ख्याल है इन चीज़ों को कंट्रोल करने में। लेकिन अब जैसे शुएब बता रहा है कि किटें मुहैया नहीं की गई। मुबशर साहब, अगर आप डॉक्टर हों और आपको बग़ैर प्रॉपर प्रोटेक्शन के कहीं कहीं, क्या आप देखेंगे? नहीं, कोई भी नहीं देखेगा मेरा ख्याल है। तो मेरा ख्याल है जब तक डॉक्टरों को उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मुहैया नहीं होगी, नहीं तो उसके ये बाद प्रोटेक्शन इतनी देर में मंगाई क्यों नहीं गई इतनी ज़्यादा? अब देखें जी, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया जब निशान है। इमरजेंसी नाफिज हो गई, बजट्स मुख्तस हो गए, तो फिर वो बजट्स का क्या हुआ है? सर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरा ख्याल है ये भी तहकीक होनी चाहिए कि कौन ज़िम्मेदारान हैं कि उन्होंने अब तक इस चीज़ों को, किटों को क्यों नहीं मंगवाया। दूसरी चीज़, कल एक वायरल हो रही थी वीडियो सोशल मीडिया पे कि म्यो हॉस्पिटल को इन्होंने मुख्तलिफ जगह की है, यहाँ पर जो आइसोलेशन वार्ड बनेंगे। उनके हालात इस कदर ख़राब हैं, मुझे हकीकत का नहीं पता, लेकिन जो वीडियो पे और हमारे एक दोस्त के भाई को हुआ, उसने जो हकीकत बताई वो तो बहुत ही मतलब है कि इंसानों वाला सलूक मरीज़ों से नहीं किया जा रहा। अब परेशान कुन बात यह, जो मरीज़ आ गए, हुकूमत को चाहिए उनकी जगह तो मखसूस करें कि इनका इलाज कहाँ होना है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में रखते हैं तो वहाँ तो ऑलरेडी जहाँ 4000 पेशेंट एक दिन में आ रहा है, आप सबको कितना एक्सपोज कर रहे हैं? मुबशर साहब, ये ट्रीटमेंट नॉर्मल अस्पतालों में मुमकिन नहीं है। आप तो इस बीमारी को और फैला रहे हैं। इनके लिए अलग हॉस्पिटल या अलग जगह होनी चाहिए जहाँ पर कि इन मरीज़ों का इलाज किया जाए। जैसे कि 14 दिन लेता है ये मरीज़, और इसका 14 दिन भी नहीं ले रहा ना। जो ताफ्तान पे जिनको 14 दिन क्वारंटीन किया था वो आके फिर अब पॉजिटिव हो गए। अब ये मुबशर साहब, क्या हमारी स्क्रीनिंग का कुछ क्वेश्चन मार्क है? कुछ ऐसी इत्तलात भी आई हैं कि एयरपोर्ट से स्क्रीनिंग हुई और वो बाद में वो म्यो में इस वक्त पेशेंट है सलमान, जिसको एयरपोर्ट पे खुद गया था स्क्रीनिंग के लिए। उसको उन्होंने कहा आप क्लियर है, उसका मजाक भी उड़ाया। अच्छा, जब वो हो गया तो उसके घर के बाहर पुलिस बिठा दी है। अब देखें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है स्क्रीनिंग पे। क्या स्क्रीनिंग इफेक्टिव हो रही है? और उससे एक और चीज़, हमारी हुकूमत अभी तक इसके टेस्ट के किट्स ही नहीं मंगा सकी। पिछले 3 महीने हो गए और प्राइवेट सेक्टर लोगों ने मंगवा लिए। ये भी मेरा ख्याल है हुकूमत की कारगर, जिससे नहीं मंगवाए जो ज़िम्मेदारान हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तभी जो डॉक्टर सरवर साहब से, गवर्नर पंजाब से आप लोगों की मीटिंग है, वो उसका एजेंडा क्या है? सर एजेंडा तो कोई नहीं है, वो एक थोड़े मीडिएटर से हैं, है कि उनका ये तो आपकी हेल्थ मिनिस्टर को करनी चाहिए आपसे मीटिंग। सर हेल्थ मिनिस्टर ना शायद है कि वो पसंद ही नहीं करती, स्टेक होल्डर के साथ बैठना पसंद ही नहीं करती। वो अपने आप को अपने कुल समझती है। और सर किट्स की बात होगी, मैं आपको बताता चलूँ, शौकत खाना हॉस्पिटल में इन्होंने फ्री किट्स दे दी हैं। तकरीबन हफ्ते से वहाँ पे फ्री किट्स अवेलेबल हैं। वो फ्री किट्स सरकारी हॉस्पिटल्स को नहीं दी जा रही। अब शौकत खाना तो पैसे ले रहे हैं, 9000 का ये कर रहे हैं, आगा खान वाले 12000 का कर रहे हैं। तो फ्री किट्स वहाँ पे देने का कोई तुक नहीं बनता। और ये आज अब ये कैसे पता चलेगा कि आपकी बात सही है? सर आप उनसे खुद शौकत खाना वाले ये खुद भी बता देंगे कि फ्री किट्स हमें मुहैया की जा रही हैं। अब वो कैसे पता चलेगा कि वो जो ज़कात वाले हैं सिर्फ उनको ही दी जाएंगी? है कि एक होता है ना, एक लॉजिक होता है किसी को चीज़ देने का। ये किट्स प्रोवाइड की गई हैं और हमें काफ़ी बावसूख राय से आज ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पे किट्स मौजूद हैं और फ्री दी गई। और सर जो है है कि मीटिंग्स तो हम पहले भी कर रहे हैं। सर असल है आवाम की ज़िंदगी से खेलने का सवाल। डॉक्टर्स भी आवाम में ही आते हैं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर वो सारे मैय्यज़ ले लेते हैं तो हमें कोई शौक़ नहीं है। हॉस्पिटल्स हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कांगू के जो बड़ी ईद पे, पिछली बड़ी ईद पे कांगू के पेशेंट्स आए थे, हम वहाँ पे देखते रहे। हमारे 2 डॉक्टर्स भी उसमें जाँ बहक हुए। डॉक्टर सगीर साहब जना हॉस्पिटल के थे,
پیشنٹ کو مطلب سرجری کرتے ہوئے ایکسپائر ہو گئے تھے, ان کی 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں پہ رہ گئے. تو سر بات یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اس سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار بھی ہیں, ڈاکٹرز باصلاحیت بھی ہیں, اور صرف لیبس وہاں پہ آ رہا ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کوئی بات سننے کو روادار نہیں ہے. جو سامان یہ تو آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو مراد علی شاہ کر رہے ہیں. تو سر صحیح کر رہے ہیں, جتنی سندھ حکومت اس ٹائم اچھے طریقے سے نمٹ رہی ہے, اور انہوں نے گورنمنٹ سے, وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کی ہے بار کہ آپ یہ سرحد بند کر دیں ہمارے ساتھ, پنجاب کی سرحد کم از کم بند کر دیں, تاکہ یہاں سے پیشنٹ وہاں پہ نہ ابھی تک وہ ان کی باؤنڈریز بند نہیں کر سکی, ان کی صوبائی حکومت کی ریکویسٹ بھی نہیں مانی گئی. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک آپ کو اچھا مشورہ دے رہا, آپ وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب ینگ ڈاکٹر سر کیا کریں گے, میرے خیال میں یہ تو ایک آگے کا سوال ہے, لیکن ہم آپ کے شو کی فساست سے یہ بات کہہ رہے ہیں, اور میں ایک مطلب وائی ڈی پنجاب کے لحاظ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم 24 گھنٹے اپنی سروسز دینے کے لیے تیار ہیں. اگر ہمیں کٹس مہیا کی جاتی ہیں, جو میئرز ہیں ہمیں کی جاتی ہیں, اور جو انشورنس ہے, انشورنس پالیسی وہ ڈاکٹرز کے لیے اور پیرامیڈکس نرسز کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب اپنا پش کمز ٹو شو, اگر اتنا ہی ضروری ہے اور کمی ہے تو ہم ایک پی آئی اے کا چارٹر جہاز بھیج سکتے ہیں چائنا, اور ہزاروں کی کیا لاکھوں کی تعداد میں کٹس اور ماسک جو ہیں وہ ایک دن میں آ سکتے ہیں. تو اس پہ کوئی مشکل, اور وینٹیلیٹرز بھی ہم مانگ سکتے ہیں, ان سے پیمنٹس ہوتی رہیں گی بعد میں. میرا خیال ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں. میں کیوں نہیں, حکومت کو اگر سوچنا چاہیے. آپ اور میں یہاں بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں تو حکومت کیوں نہیں سوچ رہی ہے صاحب؟ اب یہ تو مبشر صاحب دیکھیں, یہ ایک ایمرجنسی ہوئی ہے, اور اس میں تو آپ کو ہر ریسورسز اور ہر طرح سے کرنا چاہیے اپنے ریسورسز کو استعمال, تاکہ عوام کی سہولت اور ان کی سیکیورٹی, ان کی زندگیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے. مطلب آپ نے بہت بڑی بات کی. میرا خیال ہے آج ہی جہاز بھیجیں, اور وینٹیلیٹر میں کہتا ہوں 200-400 وینٹیلیٹر آ سکتا ہے, ایک دن میں آ سکتا ہے. لیکن اگر حکومت, میرا خیال ہے یہ آپ نے بہت بڑا ان کو آئیڈیا دیا ہے, اور ان کو اس پہ سوچنا, بلکہ سوچنے کا وقت نہیں ہے, اس پہ عمل کرنے کا وقت ہے. عمل کرنے کا وقت ہے یہ, کیونکہ یہ تو کاروبار کا ٹائم نہیں ہے. میٹنگیں کرنی, اب میٹنگوں کا وقت نہیں ہے. وہیں بیٹھیں اور سٹیک ہولڈر جو بیٹھے ہیں دونوں سے بات کر کے وہیں فیصلہ کر کے اٹھیں کہ یہ جناب ڈاکٹر صاحب آپ لوگ یہ ہیں, آج ہی ہم جہاز بھیجتے ہیں, اتنی 100 چاہیے ہم 1000 منگواتے ہیں, کیونکہ بھی آنے والے وقت کا پتہ نہیں کہ حالات کیا جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ حکومت کو سوچنا چاہیے, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب سے بھی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کی ذاتی طور پہ اپنے مشیروں کے ذمہ یہ کام نہ ڈالیں, خود اس کی نگرانی کریں, اور اس مشکل وقت میں ملک کے ساتھ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ہم نے یہیں پہ سوشل میڈیا کے اوپر ریکویسٹ کیا وائی ڈی اے کو بھی اور اپنے چند دوست ڈاکٹرز کو جو ای این ٹی کے اسپیشلسٹ وغیرہ ہیں کہ وہ آئیں اور ایک ہم ہیلپ لائن آج سے کریٹ کر دیں, تاکہ جہاں پہ بھی آپ ہیں اور آپ کو جو سمٹمز ہو رہے ہیں آپ ٹویٹر کے اوپر ہم سے پوچھ سکتے ہیں. میرا ٹویٹر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اب میں اسکرین پہ آپ کی دے دیتا ہوں, اور ریئل ٹائم میں لائیو جو ہم سے سوال پوچھ رہا ہوگا, جو میڈیکل کوئری ہوگی, تاکہ جو ابہام ہمارے دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے کہ ابھی ہمارے کوک کو یہاں پہ ہوا, گلا خراب ہوا اور بخار ہے, اور اس نے کہا جی جسم بھی ٹوٹ رہا ہے, تو سب کے طوطے اڑ گئے ہیں یہاں پہ. لیکن میں کنونسڈ ہوں کہ وہ ایکسپوز نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے اس دفتر کے باہر لوگوں سے, اور اس دفتر کے اندر ہی ہے. تو میں وشفل تھنکنگ کہہ لیں, میرا بلیف کہہ لیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو وائرل انفیکشن ہے, اور ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈیڈلی وائرس نہیں ہے. تو اب وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں گھر پہ کر لینی چاہیے جب ایسا کوئی پیشنٹ آتا ہے, اور کس طرح سے ہم نے اس کو ایک الگ کمرے میں کر دیا ہے کہ جب تک اگر کوئی اس کی ڈاکٹر صاحب ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی ٹیسٹ کروائیں تو ٹیسٹ کروا لیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کو پہلی سٹیج پہ ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف اس لیے کہ میں اور آپ پیسے دے سکتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم وہ جو لمیٹڈ کٹس ہیں ان کو ایکسپائر کر کے ہم بیٹھ جائیں. ہم جو جینون لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں وہ چھوڑنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ حضرات جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں, جن کا روزگار ختم ہے, جن کے پاس اے ٹی ایم نہیں ہے, جن کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے, ہم ایک فیملی کو کم از کم اپنے ساتھ اڈاپٹ کر لیں کہ ہم اور کچھ نہیں تو روز کا راشن تو ہم دیں ان کو, تاکہ اس طرح ہم کم از کم بہت سے سوشل بیماریاں جو جنم لے سکتی ہیں
ان کو بھی ہم روک سکتے ہیں. پلیز سبسکرائب ٹو دا چینل, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اب جب ہیلپ لائن آئے گی اور یہ لوگ بیٹھیں گے اور سوالوں کے جواب دینے کے لیے تو آپ تک فوری طور پہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا. Until the next time, اللہ حافظ.